اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سب سے پہلے درود و سلام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بابرکت ذات پر۔ ولایت بارگاہ الہی میں ایک خاص قرب اور رتبہ مقبولیت کو کہتے ہیں، اور جس کو اللہ تعالیٰ نے اس قرب اور درجہ مقبولیت سے نوازا ہو اس کو ولی اللہ کہتے ہیں، جس کے معنی ہے اللہ تعالیٰ کا خاص دوست۔ ولایت ایک عطیہ الہی ہے، ریاضت و مجاہدہ کے ذریعے بندہ خود حاصل نہیں کر سکتا، بلکہ اللہ تعالیٰ محض اپنے فضل و کرم سے جس مسلمان کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ ہاں، اکثر یہ نعمت نیک اعمال کے ذریعے بھی مل جاتی ہے، اور کئی حضرات کو یہ دولت اور نعمت ابتدا میں بلا محنت و مشقت مل جاتی ہے۔ ولایت بے علم کو نہیں ملتی، چاہے تو علم ظاہری طور پر سیکھا ہو یا اللہ تعالیٰ نے اسے ولایت عطا کرنے سے پہلے باطنی طور پر خود ہی سکھا دیا ہو۔ قرآن مجید نے اولیاء اللہ کی شان اور ان کی پہچان یہ بتائی ہے۔ سورہ یونس آیت نمبر 63-64۔ بے شک اللہ کے دوستوں پر کوئی ڈر نہیں، نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اللہ کے دوست وہ ہے جو ایمان لائے اور متقی ہے، ان کے لیے دنیا اور آخرت کی زندگی میں خوشخبری ہے۔ کوئی ولی کبھی بھی نبی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا، اور نہ کوئی ولی جو صحابی نہیں کسی صحابی کے درجے کو پا سکتا ہے، چاہے وہ کتنا ہی بڑا ولی کیوں نہ ہو۔ اسی طرح ولی احکام شریعت کی پابندی سے بھی آزاد نہیں ہوتا۔ نبوت ولی اللہ کے ہاتھوں خلاف عادت کسی امر کے ظاہر ہونے کا نام کرامات۔ اولیاء اللہ کی کرامات حق اور قرآن و سنت سے ثابت ہے، جن کا انکار جہالت اور گمراہی کا نشان ہے۔ ولی کی کرامات حقیقت میں اس کے نبی کا معجزہ ہوتا ہے، جو اس کے نبی اور اس کے لائے ہوئے دین کے سچا ہونے کی دلیل ہے۔ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اولیاء کرام کی جتنی کرامات ہیں وہ سب آپ کے معجزات میں شامل ہیں۔ دیکھو قرآن پاک میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے صحابی آصف کی کرامات کہ انہوں نے آنکھ جھپکنے سے پہلے ملکہ بلقیس کا تخت دربار میں حاضر کر دیا، اور حضرت مریم علیہ السلام کی کرامات کہ جب ان کی عبادت خانے میں حضرت زکریا علیہ السلام نے بے موسم کے پھل وغیرہ پائے تو آپ کی پوچھنے پر حضرت مریم علیہ السلام نے بتایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے ہیں۔ اسی طرح ولی کی کرامات سے بوقت حاجت کھانے پینے کی چیزوں اور پہننے کے لباس کا ظاہر ہونا، پانی کے اوپر چلنا، ہوا میں اڑنا، بے جان چیزوں اور جانوروں کا باتیں کرنا، مریض اور مصیبت زدہ کی بیماری اور مصیبت کا اولیاء اللہ کی توجہ اور دعا سے دور ہو جانا، اپنے متعلقین کو دشمنوں کی شر سے بچانا، سینکڑوں میل دور کے واقعات و مناظر کا دیکھ لینا، ان کی توجہ اور دعا سے خشک چشموں کا جاری ہونا، اور دریائے نیل کا فاروق اعظم عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم سے جاری ہونا۔ الغرض اس قسم کی بے شمار کرامات کی تفصیل معتبر کتابوں میں موجود ہے، جن کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ ولی اللہ وہ ہے جو فرائض کی ادائیگی سے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرے اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں مشغول رہے، اور اس کا دل اللہ تعالیٰ کے نور جلال کی معرفت میں متغرق ہو۔ جب دیکھے قدرت الہی کے دلائل کو دیکھے، اور جب سنے اللہ کی آیتیں ہی سنے، اور جب بولے تو اپنے رب کی ثنائی کے ساتھ بولے، اور جب حرکت کرے اطاعت الہی میں حرکت کرے، اور جب کوشش کرے تو اسی کام میں کوشش کرے جو قرب الہی کا ذریعہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے نہ تھکے، اور چشمے دل سے اللہ کے سوا غیر کو نہ دیکھے۔ یہ صفت اولیاء۔ بعض عارفین نے فرمایا ہے کہ ولایت قرب الہی اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ مشغول رہنے کا نام ہے۔ جب بندہ اس مقام پر پہنچتا ہے تو اس کو کسی چیز کا خوف نہیں رہتا، اور نہ کسی شے کے فوت ہونے کا غم ہوتا ہے۔ بعض علماء نے فرمایا کہ ولی وہ ہے جو خالص اللہ کے لیے محبت کرے۔ اولیاء کی یہ صفت بکثرت احادیث ذکر ہوئی ہیں۔ بعض بزرگان دین نے فرمایا ولی وہ ہیں جو اطاعت یعنی فرمان برداری سے قرب الہی کی طلب کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کرامات سے ان کی کارسازی فرماتا ہے، یا وہ جن کی ہدایت کا دلیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ کفیل ہو، اور وہ اللہ تعالیٰ کا حق بندگی ادا کرے۔ ولی کو مستقبل میں انہیں عذاب کا خوف نہ ہوگا، اور نہ وہ موت کے وقت وہ غمگین ہوں گے۔ نمبر 2، مستقبل میں کسی ناپسندیدہ چیز میں مبتلا ہونے کا خوف ہوگا، اور نہ ماضی اور حال میں کسی پسندیدہ چیز کے چھوٹنے پر
غمگین ہوں گے۔ نمبر 3، قیامت کے دن ان پر کوئی خوف نہ ہوگا اور نہ اس دن یہ غمگین ہوں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ولیوں کو دنیا میں ان چیزوں سے محفوظ فرما دیا ہے کہ جو آخرت میں خوف اور غم کا باعث بنتی ہیں۔ اولیاء کرام کی کثیر اقسام ہیں، جیسا کہ حضرت ابو وردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، بے شک انبیاء کرام علیہ السلام زمین کے قطاع تھے۔ جب نبوت کا سلسلہ ختم ہوا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے ایک قوم کو ان کا نائب بنایا، جنہیں ابدال کہتے ہیں۔ وہ حضرات فقط روزہ، نماز، تسبیح و تقدیس میں کثرت کی وجہ سے لوگوں سے افضل نہیں ہوئے، بلکہ اپنے حسن اخلاق، اپنے تقوی کی سچائی، نیت کی اچھائی، تمام مسلمانوں سے اپنے سینے کی سلامتی، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے صبر اور دانشمندی، بغیر کمزوری کے عاجزی اور تمام مسلمانوں کی خیر خواہی کی وجہ سے افضل ہوئے۔ بس وہ انبیاء کرام کے نائب ہیں اور ایسی قوم ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے ذات پاک کے لیے منتخب اور اپنے علم و رضا کے لیے خاص کر لیا ہے۔ وہ 40 صدیق ہیں، جن میں سے 30 رحمان، اللہ تعالیٰ کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے یقین کی مثل ہے۔ ان کے ذریعے سے اہل زمین سے بلائیں اور لوگوں سے مصیبتیں دور ہوتی ہے۔ ان کے ذریعے سے بارش ہوتی ہے اور رزق دیا جاتا ہے۔ ان میں سے کوئی اس وقت فوت ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ اس جانشینی کے لیے کسی کو پروانہ دے چکا ہوتا ہے۔ وہ کسی پر لعنت نہیں بھیجتے، اپنے ماتحتوں کو اذیت نہیں دیتے، ان پر دست درازی نہیں کرتے، انہیں حقیر نہیں جانتے، خود پر فوقیت رکھنے والوں سے حسد نہیں کرتے، دنیا کی ہرس نہیں کرتے، دکھاوے کی خاموشی اختیار نہیں کرتے، تکبر نہیں کرتے اور دکھاوے کی عاجزی بھی نہیں کرتے۔ وہ بات کرنے میں تمام لوگوں سے اچھے اور نفس کے اعتبار سے زیادہ پرہیزگار ہیں۔ سخاوت ان کی فطرت میں شامل ہے۔ اسلاف نے جن نامناسب چیزوں کو چھوڑا، ان سے محفوظ رہنا ان کی صفت ہے۔ ان کی یہ صفت جدا نہیں ہوتی کہ آج خشیت کی حالت میں ہوں اور کل غفلت میں پڑے ہوں، بلکہ وہ اپنے حال پر ہمیشگی اختیار کرتے ہیں۔ وہ اپنے اور اپنے رب اللہ تعالیٰ کے درمیان ایک خاص تعلق رکھتے ہیں، جہاں تک دوسرے کسی کی رسائی نہیں۔ ان کے دل اللہ تعالیٰ کی رضا اور شوق میں آسمان کی طرف بلند ہوتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس شام والوں کا ذکر ہوا تو ان سے عرض کی گئی کہ ان پر لعنت کیجیے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، نہیں، میں نے صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے کہ ابدال شام میں ہوں گے۔ وہ حضرات 40 مرد ہیں، جب ان میں ایک وفات پاتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کی جگہ دوسرے کو بدل دیتا ہے اور ان کی برکت سے بارشیں برستی ہیں۔ ان کے ذریعے دشمنوں پر فتح حاصل ہوتی ہے اور ان کی برکت سے شام والوں سے عذاب دور ہوتا ہے۔ اولیاء کرام کی اقسام کے بارے میں اکابر و علماء محدثین نے بڑا تفصیلی کلام فرمایا۔ ان کلام کی روشنی میں چند اہم اولیاء کرام کی چند مشہور اقسام یہ ہیں۔ کاتب، یہ کتب کی جمع ہے۔ کتب اسے کہتے ہیں جو خود یا کسی کے نائب کے طور پر حال اور مقام دونوں کا جامع ہو۔ ائمہ، یہ وہ حضرات ہیں جو کتب کے انتقال کے بعد اس کے خلیفہ بنتے ہیں اور وہ کتب کے لیے وزیر کی طرح ہوتے ہیں۔ ہر زمانے میں ان کی تعداد ہوتی ہے۔ اوتاد، ہر زمانے میں ان کی تعداد 4 ہوتی ہے۔ ان سے زیادہ کم یا زیادہ نہیں ہوتے۔ ان میں ایک کے ذریعے اللہ تعالیٰ مشرق کی حفاظت کرتا ہے، دوسرے کے ذریعے مغرب کی، تیسرے کے ذریعے شمال کی اور چوتھے کے ذریعے جنوب کی حفاظت فرماتا ہے، اور ان میں سے ہر ایک کے اپنے حصے میں ولایت ہوتی ہے۔ ابدال، ان کی تعداد 7 ہوتی ہے، ان سے کم یا زیادہ نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے 7 براعظم کی حفاظت فرماتا ہے۔ انہیں ابدال اس لیے کہتے ہیں کہ جب یہ کسی جگہ سے کوچ کرتے ہیں اور کسی مصلحت اور قربت کی وجہ سے اس جگہ اپنا قائم مقام چھوڑنے کا ارادہ کرتے ہیں تو وہاں ایسے آدمی کو نامزد کرتے ہیں جو ان کا ہم شکل ہو، اور جو کوئی بھی اس ہم شکل کو دیکھے تو وہ اسے اصلی شخص ہی سمجھے، حالانکہ وہ ایک روحانی شخصیت ہوتا ہے جسے ابدال میں سے کوئی بدل قصدن وہاں ٹھہراتا ہے۔ جن اولیاء میں یہ قوت ہوتی ہے انہیں ابدال کہتے ہیں۔ رجال الغیب، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو رب بارگاہ میں انتہائی عاجزی کا اظہار کرتے ہیں اور
تجلیات رحمان کے غلبے کے سبب آہستہ آواز کے سوا کچھ کلام نہیں کرتے، ہمیشہ اسی حال میں رہتے ہیں، چھپے ہوئے ہوتے ہیں، پہچانے نہیں جاتے، اللہ تعالیٰ کے سوا کسی سے مناجات نہیں کرتے اور اس کے سوا کسی مشاہدے میں مشغول نہیں ہوتے۔ بعض اوقات اس سے مراد وہ لوگ ہوتے ہیں جو انسانی نگاہوں سے پوشیدہ ہوں اور کبھی اس کا اطلاق نیک اور مومن جنات پر ہوتا ہے۔ بعض اوقات ان سے مراد وہ لوگ ہوتے ہیں جو ظاہری حواس سے علم اور رزق وغیرہ نہیں لیتے، انہیں غیب سے یہ چیزیں عطا ہوتی ہیں۔ ولی وہ ہے جو ایمان کے ساتھ متصف ہو۔ ولی کی دوسری صفت یہ ہے کہ وہ متقی ہو۔ تقویٰ کا معنی یہ ہے کہ جن کاموں کو کرنے کا اللہ تعالیٰ حکم دیا ہے انہیں کرنا اور جن کاموں سے منع کیا ہے ان سے اجتناب کرنا۔ ویورز، مجھے امید ہے کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور اگر پسند آئی ہے تو میرے چینل پروڈکٹیو مسلم کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔